پاکستان کے انتخابات جو چوری کیے گئے ہیں، نتائج چوری کیے گئے ہیں، وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ مسئلہ عالمی سطح پہ بدستور موجود ہے اور اقتدار کے عالمی ایوان جو ہیں وہاں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جناب یہ جو حکومت پاکستان میں موجود ہے یہ مینڈیٹ چوروں کی حکومت ہے، یہ متنازع اور چوری شدہ انتخابی نتائج کے نتیجے میں یہ ان کو بٹھایا گیا ہے، اس لیے اس پہ تحقیقات بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اسی دوران کل ملاقات ہوئی امریکی سفیر کی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے، اور انہوں نے بڑا پرتپاک طریقے سے ان کا استقبال کیا، ریسیو کیا وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی سفیر کو، اور بہت زیادہ والہانہ طریقے سے ان کا استقبال کیا۔ تو اس ملاقات کے 2 پریس ریلیز جاری ہوئے ہیں۔ ایک پریس ریلیز جاری کیا وزیر اعظم آفس نے، اور دوسرا جو پریس ریلیز جاری کیا وہ امریکی سفارت خانے نے، اور اس میں بہت زیادہ فرق ہے کیونکہ اصل بات جو ہے وہ ہمارا وزیر اعظم ہاؤس اور وزیر اعظم آفس جو ہے وہ دبا گیا، اپنے اعلامیے میں اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ وہ وہی پنچ لائن ہے جو کہ ہمیں نظر آتی ہے، اور اس پیراگراف کو کیوں ڈیلیٹ کیا گیا اور کیوں حذف کیا وزیر اعظم آفس نے، وہ بھی ذرا دیکھتے ہیں۔ پھر کل ملاقات ہوئی آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے، جی ایچ کیو میں گئے جی، ہماری جو نئی حکومت ہے متنازع ترین، یہ سب کے سب ادھر گئے۔ فارم 47 کی حکومت ساری جی ایچ کیو میں گئی، انہوں نے وزٹ کیا، اور فارم 47 والے وہاں پہ بہت زیادہ ہم نے دیکھے، بڑی تعداد میں لوگ دیکھے، تو وہ بھی ایک تصویر ہے۔ اس سے پہلے کیونکہ جو انتخابات کا جو چوری شدہ نتائج ہیں جی، یہ مسئلہ ختم نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ہوگا، اور گو کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے اس کو دبا دیا جائے، لیکن دب نہیں رہا، اور یہ انٹرنل پریشر بہت کم ہے کیونکہ انٹرنلی تو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جیل میں ہے، اور جو باہر لوگ ہیں ان کے آپس میں مسائل بڑے پیدا ہوئے ہیں، تو اندر سے کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن باہر سے خطرہ بہت زیادہ ہے، باہر کا پریشر بدستور بڑھ رہا ہے۔ میں آپ کو کچھ خبریں دکھاتا ہوں جی۔ سب سے پہلے تو امریکی سفیر کی ملاقات والی خبر بعد میں لیتے ہیں، لیکن واشنگٹن میں کیا ہو رہا ہے پہلے ذرا واشنگٹن کو دیکھ لیں۔ حکمراں جماعت کے سینیٹر ہیں ڈیموکریٹس، ان کی گفتگو ہوئی ہے، اور انہوں نے جو گفتگو میں برملا اظہار کیا ہے وہ بہت ہی اہم نوعیت کا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے ایک تو ڈونلڈ لو کی جو ہیئرنگ ہے، پبلک ہیئرنگ ہے، اور اس میں ان سے سوالات پوچھے جائیں گے، اور وہ انڈر اوتھ جو بھی سوال پوچھا جائے گا اس کا وہ جواب دیتے ہیں، اور اس میں پھر وہ 2 نمبری نہیں کر سکتے، اس لیے ساری باتیں آئیں گی وہ سائفر کے پس منظر میں، اور پاکستان کے جو انتخابات ہیں متنازع تری اس میں بھی ڈسکشن ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے انہوں نے کہا جی کہ یہ امریکن سینیٹر ہیں، اور سینیٹر کرس ہالینڈ جی، انہوں نے کہا کہ پاکستانی سفیر کو میں نے خط لکھا ہے، اور خط میں جو پاکستان میں انتخابات ہوئے ہیں ان کی بے ضابطگیوں پر میں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بڑے مضبوط ہیں، لیکن یہ ہونے بھی چاہیے، تعلقات مضبوط ہونے چاہیے، لیکن میں نے خط لکھا ہے، اور پاکستان کے انتخابات میں بے ضابطگیاں جو ہوئی ہیں اس پہ میں نے کہا ہے کہ ہمیں تشویش ہے، اور الیکشن کے دوران بھی بے ضابطگیوں کی اطلاعات ملی۔ امریکی حکومت کو واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ تحقیقات کی توقع کریں اور تحقیقات کا مطالبہ بھی کریں۔ انہوں نے کہا جی پاکستان میں لوگوں کو اعتماد ہونا چاہیے کہ ان کی آواز حقیقت میں ہے اور ان کی آواز میں وزن ہے، یعنی کہ جو ووٹ انہوں نے دیا ہے پوری دنیا میں بیلٹ کے ذریعے رائے کا اظہار کیا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ جو بیلٹ کے ذریعے انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، تو پاکستان میں لوگوں کو اعتماد ہونا چاہیے کہ ان کی آواز میں طاقت ہے اور وہی حقیقت ہے، اور یہ ضروری ہے کہ امریکہ انتخابات کی شفافیت کے لیے زور دیتا رہے۔ امریکہ کو پاکستانی انتخابات میں بے ضابطگیوں کی تحقیقات کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ یہ حکمراں ڈیموکریٹ کے سینیٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ عوام کی مرضی کا احترام کیا جائے، اور عوام کی مرضی کا احترام کیا جائے۔ ڈیموکریٹ سینیٹر کرس ہالینڈ نے یہ کہا کہ نئی حکومت جو ہے وہ بنی ہے، اس کو ابھی دیکھیں گے کہ کیسے وہ آگے بڑھتی ہے۔ پاکستان میں ایسی 2 سیاسی جماعتوں نے اتحاد کیا جو ایک دوسرے کے مخالف رہی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ وقت بتائے گا کہ یہ نئی حکومت کیسی ہے، یعنی کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز دونوں مل گئیں، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اس پہ دونوں بدترین قسم کی مخالفت تھیں اور دونوں اکٹھی ہیں، آگے پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ تو پاکستان سے متعلق جو درست سمجھتا ہوں اس پر بات کرتا رہوں گا۔ انہوں نے پاکستانی سفیر کو خط بھی لکھا ہوا ہے، ہمارے امریکہ میں جو پاکستان کے سفیر ہیں، کہ جناب یہ الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیں۔ پھر کرس ہالینڈ نے جی امریکہ کینیڈا میں سکھ رہنماؤں پر بھارت کے قاتلانہ حملوں پر بھی رد عمل انہوں نے کہا، انہیں الزامات کی تصدیق ہو جائے تو تشویش ہے، بہت پریشان کن صورتحال ہے، اور بائیڈن انتظامیہ نے سکھ رہنماؤں پر حملوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اب یہ ہے
सिचुएशन अमरीकी वाशिंगटन में जो आवाज़ें उठ रही हैं, जो DHQ का विजिट किया है जनाब वज़ीर आज़म साहब ने, उसमें शहबाज शरीफ साहब फॉर्म 47 की तारीख ये तो तयशुदा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। फॉर्म 47 की हुकूमत पहुंची हुई थी DHQ में, और उसमें वज़ीर दिफा थे, और वज़ीर दिफा भी फॉर्म 47 वाले हैं, और उसमें वज़ीर ख़जाना वो बाहर से आए हैं, और उन्होंने अभी तक पाकिस्तान की नेशनैलिटी जो है उनको अभी मिल रही है। और दूसरा उसमें थे वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब, जिन्होंने पहले मईशत को डबोया और पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद किया, वो भी मौजूद थे। तो ये सब के सब गए हुए थे, और शहबाज शरीफ साहब भी वही हैं। PDM1 जो है वो PDM2 की शक्ल में गया हुआ था। इसमें वहाँ पे उनको ब्रीफ किया गया और क्या डिस्कशन हुई, और ये सारे का सारा मामला जो है वो, क्योंकि वज़ीर ख़ारजा भी थे, वज़ीर ख़जाना भी थे, वज़ीर दिफा भी थे, तो इसमें जो IMF के साथ बातचीत चल रही है, और वो असल में मामला है, वही डिस्कशन हुई है, वही सब कुछ हुआ है। और